ماہ مبارک رمضان اور شب 15 رمضان ہے۔ سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تبریک عرض کرتا ہوں۔ گو کہ بہرحال ہر کوئی ان ایام میں غم زدہ ہے اور غم میں ہے، اور یقیناً آپ حالات بھی جانتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں اہل بیت ہی سے ہیں، ہمارے غم بھی انہی سے ہیں، ہماری خوشیاں بھی انہی سے ہیں۔ گو کہ بہرحال ایام ایسے ہیں کہ جتنی بھی خوشیاں ہیں کوشش کریں کہ ہم آنے والی بھی ایام میں ان کو سادگی سے منائیں، کیونکہ بہرحال عالم اسلام کے بہت بڑا سانحہ ہے اور پوری انسانیت اس غم کے اندر ہے، لیکن ہمیں ہر چیز جو طاقت دیتی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہی ہے۔ ہمارا اگر کسی سے تعلق بھی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں ہی ہے۔ اگر آج ہم اپنے رہبر کے لیے غم زدہ ہیں، یا جیسا کہ ہم نے آپ کی شخصیت کے بارے میں آپ نے دیکھا، صادق بھائی نے بتایا، تو یہ سب کچھ اہل بیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ وقت کے امام کے سربراہ تھے، وقت کے امام کے نائب تھے، اس وجہ ہی سے انسان ان سے اٹیچ ہے، اور جو انہوں نے تعلیمات دیں وہ ساری تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات تھیں۔ یہی ایک رابطہ ہے جو ہمیں زندہ بھی رکھنے کی طاقت دیتا ہے، کہ اگر کوئی ایک چلا بھی جائے تو خدا دوسرے کو لے کر آتا ہے، اور یہ نظام دنیا کا ایسے ہی چل رہا ہے۔ انسان بہرحال بہت سارے لوگ ہمیشہ سے ہر روز انسان ظاہر ہے صبح شام میسیجز، موبائل اور دنیا میں لوگ رابطے میں رہتے ہیں، لوگ ایک ڈی موٹیویشن ہو رہے ہوتے ہیں کہ مثلا کیا ہوگا۔ یقیناً خلا تو خلا ہے، گیپ آ جائے تو گیپ ہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ ہی ہے کہ جو ہر چیز کو چلاتا ہے، اور خدا ہی ہے جو ہر چیز کو لے کے جائے گا۔ اور میں خود اس بات کو بہت قریب سے محسوس کر رہا ہوں، خود اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب کا ایمان مجھ سے بہتر ہے یقیناً، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمان بہت تیزی سے ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ انسان ان حالات میں، ان عالم میں دیکھتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، انسان کے اندر بہت سارے فیومز اٹھتے ہیں کہ ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے آپ کو کبھی امام حسن مجتبیٰ کے دور کے اندر دیکھیں، رکھیں کہ کس طرح وہ تنہا ایک شخص تھا کہ جو امام علی کی شہادت کے بعد کس طریقے سے امام حسن نے اپنے آپ کو اس دور سے گزارا ہے۔ امام کی زندگی یقیناً آپ پڑھی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام کس دور سے گزرے ہیں، یعنی خود امام کے گھر میں امام کی زوجہ جو ہے وہ امام کو زہر دیتی ہے۔ تو جو شخص گھر میں غریب ہو وہ باہر کتنا غریب ہوگا، اور اس وقت جو لوگ تھے امام کے قریب وہ کیسے لوگ تھے۔ ہم شکر کریں کہ بہرحال ہم حق پر ہیں، ہم حق کی دعا کرتے ہیں، حق پہ طلب کرتے ہیں، انسان ہے، کمزور ہے، اندر سے ڈگمگاتا ہے، لیکن اگر آپ امام کے دور میں دیکھیں تو کیسے لوگ تھے۔ امام نماز پڑھتے ہیں اور امام کا جا نماز مصلی لوگوں نے کھینچ دیا، یا مذل المومنین، اے وہ جس نے مومنین کی عزت کو کم کیا، یعنی کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام کو کہہ رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں اس وقت کیا ہوگا معاشرہ، کیا پروپیگنڈا ہوگا، کیا شخص ہوگا۔ ایک شخص ہے بنی امیہ، شام سے آتا ہے، دیکھتا ہے ایک باغ کے پاس امام حسن بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دور سے آگے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نماز پڑھے، کہتا ہے کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہم نے تو شام میں سنا تھا یہ تو نماز نہیں پڑھتے، ان کا تو نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا پروپیگنڈا، آپ سوچیں، اور لوگ اس ٹائم کس طرح تھا۔ ہم تو بہرحال اس دور سے بہت بہتر ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے۔ آج سید کے جانے کے بعد دنیا متحد ہوئی ہے، خاص طور پہ دوسرے فرقے کے لوگ جو بہت ڈاؤٹس رکھتے تھے، کم از کم اس طرف تو آ گئے ہیں کہ حق صرف علی کے ماننے والوں کے پاس ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے، اور قول ہو صدق، رسول کا قول سچا ہے، صدق ہے، صادق ہے۔ کیا کہا تھا؟ علی المال حق و حق المال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور
جہاں جہاں بھی آغا گفتگو آ گئی تو بہرحال آپ کی محفل کے تبرک کے لیے کہ بہرحال علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے صاحب غدیر کتاب لکھی، وہ فرماتے ہیں ان کے دور میں کہ ایک پروفیسر تھا بغداد میں اور دوسرے فرقے سے اس کا تعلق تھا، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کوئی امام علی پر کتاب لکھ رہا ہے، تو یہ فوراً گئے اس کے پاس کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی کچھ غلط لکھ دے، تو کہا میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا لکھ رہا ہے۔ تو جیسے اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس کے گھر میں جو اہل خانہ یعنی ان کی جو فیملی تھی، وہاں سے ایک آواز، ایک کوئی خوشی کی جیسے کوئی آتا ہے نا گھر میں، ویسے ہوا۔ خیر چلے گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا لکھ رہے ہیں امام کے بارے میں؟ کہا آپ کوئی امام کی فضیلت بتائیں، امام کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی امام کی فضیلت ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ علی مال حق و حق المال علی۔ تو کہا کہ یہ امام علی کی تو فضیلت نہیں ہے، یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے، عمار مال حق و حق المال عمار، کہا یہ تو اس میں بھی ہے۔ تو پھر آغا امینی نے کہا کہ نہیں، حدیث کے دوسرے حصے میں دونوں میں فرق ہے۔ کہا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، عمار وہاں وہاں جائے گا جہاں جہاں حق جائے گا۔ کہا مگر علی علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ کہا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، مگر جہاں جہاں علی جائے گا حق وہاں جائے گا۔ تو جب یہ انہوں نے بیان کیا تو وہ کھڑا ہو گیا پروفیسر۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے کہ اب کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے۔ تو خیر پھر انہوں نے پوچھا کہ جب میں آپ کے گھر میں انٹر ہوا تو آپ کے گھر سے خوشی کی آواز کیوں آئی تھی؟ کہا میری بیٹی مریض ہے، جب آپ آئے عالم کے لباس میں تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ ہمارے کوئی فرقے کے مولانا آ گئے ہیں۔ وہ ہمیشہ آتے تھے، کچھ لکھ کے دیتے تھے، کچھ عرصے تک ہماری بیٹی کی تکلیف دور ہو جاتی تھی، تو خوش ہو گئے کہ پھر وہ کچھ لکھ کے دے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ برا نہ مانے میں بھی کچھ لکھ کے دے دوں؟ کہاں دے دے۔ کچھ لکھا انہوں نے کاغذ پہ دے دیا۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا آغا امینی سے آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ کہا میں نے کچھ نہیں، صرف علی لکھا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جان محترم خوب جب آپ علی کے ساتھ ہیں اور علی والوں کے ساتھ ہیں تو آپ اکبر ہیں۔ پوری دنیا ایک وادی میں جمع ہو جائے اور امام علی تنہا ہو، رسول خدا کی حدیث تو علی کی طرف جانا آسان نہیں ہے، ولایت آسان نہیں ہے، امامت کا ساتھ دینا آسان نہیں ہے، قیمت دینی پڑتی ہے۔ ولایت کی قیمت لوگوں نے تاریخ میں دی ہے، جو امام کا ساتھ دے رہے تھے انہوں نے پرائس پے کی ہے اس کی۔ لوگوں کی گردنیں کٹ گئی، آپ دیکھیں کیا کیا ہو گیا، مگر تحمل اور بردباری۔ اب یہی سبق ہے۔ اگر ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی درود بھیج دیں محمد وآلہ وسلم۔ اگر امام کی زندگی میں دیکھیں تو اذان محترم بہت ساری چیزیں ہمیں امام کی زندگی سے جو درس ملتا ہے، وہ ایک چیز جو بہت ضروری ہے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں وہ حدیث بیان کی جائے یا وہ چیزیں بیان کی جائیں کہ جو ہم پریکٹیکل امپلیمنٹ کر سکیں۔ حدیثیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں اور بیان بھی کریں تو ہو سکتا ہے آپ بولے بھی ہمارے لیے نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے ہوں، یقیناً سب کے لیے ہوں گی، ہر جگہ دنیا مختلف ہے ہر جگہ، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی کوشش کی جاتی ہے جو پریکٹیکل ہو، جس کو ہم کریں۔ امام حسن کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، نماز میں بہت اچھا ہو، عبادت میں بہت اچھا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں اچھی ہوں لیکن انسان سوسائٹی میں اچھا نہ ہو، معاشرے میں اچھا نہ ہو، کردار میں اچھا نہ ہو، بات کرنے میں اچھا نہ ہو، تو ایسی عبادت کا کیا کریں گے؟ تو ایک حدیث بہرحال آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہے، درود بھیجیں محمد وآلہ محمد۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ محشور ہو، صالحین کے ساتھ محشور ہو، اور یعنی آخرت اس کی ایسی ہو کہ وہ ان ہستیوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال انسان کے اندر 3
کوالٹیز ہونی چاہیے. اگر کسی کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں تو پھر وہ جو ہے ان انبیاؤں کے ساتھ روز قیامت میں محشور ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ من واسا اخاہو، جو لوگوں کے کسی کام آ سکے، لوگوں کی مدد کر سکے، لوگوں کی مشکل دور کر سکے 3 چیزوں سے. پہلی چیز مال سے، یعنی اپنے مال سے کسی کے کام آ سکے، کوئی اس کی کسی بھی طریقے سے اس کی ہیلپ کر سکے. دوسرا جو ہے وہ جا، یعنی مقام سے، جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، پوسٹ دی ہے، ڈیزگنیشن دی ہے، کوئی سٹیٹس دیا ہے، کوئی جگہ دی ہے، اگر وہ اس کے ذریعے سے اپنی جائز ہے. جب انسان کو مقام ملتا ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے، آبرو. یعنی اگر انسان اپنی عزت کے ذریعے سے، آبرو کے ذریعے سے کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے. تیسرا وہ شخص ہے کہ جو کلمہ طیبہ کے ذریعے سے، یعنی اچھی گفتگو کر کر، اچھی بات کر کر اگر کسی کی مدد کر سکتا ہے 3 چیزوں سے، مال سے، عزت سے اور اپنے اچھے زبان سے. اگر 3 چیزوں سے لوگوں کے درد کو کم کر سکتا ہے، یہ روز قیامت میں انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ محشور کیا جائے گا. اب ما صلی علی محمد وآل محمد وجانو. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خود اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بہرحال ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں معاشرے میں جو ہے وہ، میں امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. اگر کوئی شخص 2 لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دے، 1 سال کی نماز اور روزے سے افضل ہے. یعنی اگر ایک انسان 2 لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دے، بات کرا دے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سوسائٹی میں بہت ہے. ہمیں اس سے کیا، آپس میں لڑتے ہیں، ہمیں اس سے کیا، ان کی فیملی میں پرابلم ہے، ہمیں اس سے نہیں. آپ کمیونٹی ہے، کمیونٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اگر کسی مومن، دیکھیں حدیث میں ہے، کسی مومن کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے. یعنی اس کے چہرے پر آپ لب کر مسکرا کے دیکھیں، ابھی دیکھ رہے، یوں دیکھ رہے، یوں دیکھ رہے ہیں، ایک جا رہا ہے، یوں دیکھ رہے ہیں، ایک جا رہا ہے. آج تو میں آیا تو میں نے سوچا مجلس جو ہے وہ باہر ہونی چاہیے، باہر ہو، اندر کیا ضرورت ہے. ماشاءاللہ ایک درخت کے نیچے ایک گلچا بیٹھا ہوا ہے، ایک درخت کے چبوترے میں ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے. میں نے کیلکولیٹ کی تو 100-150 لوگ تو باہر ہی تھے، اور کچھ سیڑھیوں میں تھے، کچھ بیلکنی میں تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو اس کا مطلب اتنا اے سی کا خرچہ کیا ہے، خام خواہ لائٹیں لگائی ہیں، کارپیٹ بچھایا ہے، اسے بہتر ہے باہر بندہ پنڈال میں کھڑا ہو کے مجلس پڑھے. کم از کم بھائی آپ بیٹھے وہاں بیٹھو، کوئی سگریٹ پیتا رہے، کوئی پان کھاتا رہے، اچھی بات ہے. لیکن دیکھو تو صحیح، بیچارہ مولوی دور سے آیا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ شیخ اندر بیٹھا ہوا. ہمیں اردو نہیں آتی تو فرینچ تو آتی ہے، فرینچ آتی ہے بھائی، گجراتی. اب اگلے سال میں گجراتی سیکھ کے آؤں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ آئیں. کیم چو آوا ساروچے صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال یہ ضروری ہے. بہرحال ماہ مبارک ہے، رمضان ہے، تقدس ہے. یقیناً زبردستی کوئی کسی پہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایام ہے، انسان لے لے، کچھ حاصل کر لے. دنیا آپ کے سامنے ہے عزیزان، دنیا کولیپس ہو رہی ہے، دنیا کا اکانومیکل سسٹم کولیپس ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. سب حالات، مطلب آپ صبح شام موبائل میں، ہر آدمی خبروں میں، کچھ کر تو سکتا نہیں ہے، خبریں تو پڑھ سکتا ہے. اس عالم میں کون سی چیز انسان کو بچائے گی؟ ایمان. ایمان کے لیے ظاہر ہے کہیں تو بیٹھنا پڑے گا، کہیں کسی کی سننی تو پڑے گی، کہیں کسی سے رابطہ تو کرنا پڑے گا. تو بیسٹ یہی ہے اس مہینے میں انسان اپنا خدا کے ساتھ رابطے کو مضبوط کر لے، تاکہ یہ مہینہ ختم ہو تو رابطہ تو مضبوط رہے. اور رحمت خدا کی نازل ہو رہی ہے، ہماری کوئی اتنی ایفرٹس بھی نہیں ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، شب قدر کی راتیں آنے والی ہیں. عزیزان محترم، شب قدر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس رات کو آگے بیٹھیں اور اعمال کریں، نہ، پہلے سے تیار ہوں. جیسے انسان ایک لانگ فلائٹ کے لیے تیار ہوتا ہے،
لباس تیار کرتا ہے، ٹکٹ تیار کرتا ہے، چیزیں لیتا ہے کہ میری پرواز لمبی ہے، آج میں نے جہاں جا رہا ہوں وہ میں نے اتنے دن رہنا ہے. یہ خیر من الف شہر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے. یعنی اگر کسی نے اس رات کو درک کر لیا، پوری زندگی اس کی گئی، پوری زندگی فلائی کر گیا. وہ ایک لمحہ اور وہ ٹائم زون اس کا چینج ہو گیا، ایک لمحہ. خوب یہ انسان بہرحال ان ایام میں کوشش کرے. عزیزان محترم، خوب امام حسن کی زندگی میں آپ دیکھیں، پیشنس کو دیکھیں آپ. کتنا پروپیگنڈا تھا. شخص شام سے آتا ہے، امام کو دیکھتا ہے اور امام کو پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے. جب تھک جاتا ہے امام اس کو کیا کہتا ہے؟ مسافر لگتے ہو، لباس چاہیے لباس دوں گا، غذا چاہیے غذا دوں، رہنے کی جگہ چاہیے جگہ دوں گا، راہ سفر چاہیے سفر دوں گا. اتنا کچھ کہنے کے بعد جب وہ ایسا رویہ دیکھتا ہے، ایسا بیہیویئر دیکھتا ہے، گر جاتا ہے. کہتا خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی ولایت کو اس نے کہاں قرار دینا ہے. انسان ایسی سیکھیں، انسان جانو تو ہر امام کی ولادت پہ یا خوشحالی پہ یا شاد کوئی ایک کوالٹی اپنے اندر پیدا کرے، ایجاد کرے. آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. بہرحال لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ آپ کو غلط کہتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر باتیں کریں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کے بعد آپ کیا بھی، اگر آپ حق پر ہے، اب وقت نہیں ہے، وقت بڑا محدود ہے، کل اگر پوچھ رہی تو صرف حلم یعنی پیشنس پہ. ایک پیشنٹ تو ہے، مطلب آپ کے آپشن نہیں ہے، مطلب آپ لائن میں کھڑے ہوئے بینک میں گئے، لائن میں کھڑے ہوئے، ٹریفک میں کھڑے ہوئے، آپ برداشت کریں، کچھ کر تو نہیں سکتے ہیں، گاڑی کو اڑا تو نہیں سکتے ہیں آپ. اب یہ جو سارا پیشنس ہے، یہ تو آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، کریں گے نہیں تو آگے نہیں. کچھ حلم یعنی کچھ پیشنس ایسے ہیں کہ جو آپ کو کرنے ہیں، اور وہ اگر انسان کے اندر ہو تو خدا اس کے الگ جزا دیتا ہے. جانے وہ تو امام کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ کیا کیا کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود امام کی پرسنالٹی دیکھیں، امام کی شخصیت دیکھیں. فتنوں کا دور ہے، فتنہ تنہا چھوڑ دیا امام کو کہ کیا آپ نے یہ کر دیا، آپ نے یہ کیسے کر دیا، کس طرح جو ہے وہ صلح کر دی اور کیا. حالانکہ امام نے اپنے نوٹس پہ سب کچھ کیا تھا، انہوں نے اس کو ٹیئر کیا ہے. امام نے نہیں، امام نے تو اپنی جو باتیں لکھی تھی وہی لکھی تھی. لیکن لوگ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسن نے ایسا کیا. نہیں ہے جانے موت، رسول خدا کی حدیث ہے، دونوں امام ہیں، چاہے کوئی قیام کرے چاہے کوئی بیٹھ جائے، امام دونوں ہیں. اور رسول خدا فرماتے تھے کہ جو امام حسن کے بارے میں کہ یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فمن آذا، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے. جانے موت. خوب امام حسن زندگی میں عزت خدا کی. ایک دفعہ امام کی سواری جا رہی تھی تو کسی نے بولا یہ ماشاء یہ تو خدا نہ خواستہ اتنا تکبر ہے. کہا نہیں، عزت ہے، اسے عزت خدا نے دی ہے. تو ہم بہرحال اپنی زندگی کے اندر دیکھیں. ایک حدیث امام کی اور بہرحال آپ سے التماس ہے. تو ویسے تو آج آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے آئے ہیں، دل چاہ رہا ہے 1 گھنٹہ مجلس پڑھی جائے، کیونکہ پھر آپ لوگ غائب ہو جائیں گے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ویسے بھی چانس نہیں ہے، ویسے بھی کارڈ تو میرے پاس ہی ہے آج کل، کیونکہ بہرحال ابھی تو 1 ہی دن رہ گیا ہے، اور پریزیڈنٹ نے بھی تصویر بھی لگا دی اندر دفتر میں کہ اس کو کہہ رہے ہیں آپ کے جانے کے بعد ہار بھی ڈال دیں گے، اسی کو دیکھیں گے ہم. تو 1 ہی دن میرا رہ گیا، اگلی دفعہ پتہ نہیں کو بلائے نہ بلائے، اگلا پریزیڈنٹ بلائے نہ بلائے، ہمیں نہیں پتا. بہرحال لیکن بہرحال جان بہت شکریہ. میں بہرحال ان ایام میں ہوتا ہوا آپ سب کی محبت، آپ سب کی عزت افزائی، آپ سب کی رسپیکٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سب چیزوں کا اجر دے. اور اس مشکل وقت میں امت مسلمہ کو جو گزر رہی ہے یقیناً آسان نہیں ہے، ہم سب کو صبر بھی دے. اور بہرحال ہم دین کے لیے عزیزان محترم، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز بلیم نہیں ہے. ہم دنیا میں یہاں رہتے ہیں ایک چھوٹے سے ٹاپو پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ہے. اللہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو کربلا میں، ادھر بھی وہی اللہ ہے. امام بھی وہی ہے جو وہاں پر ہے، تو ذمہ داری بھی اتنی ہی ہے.
تو کم از کم انسان بہرحال اپنے آپ کو دیکھے۔ امام فرماتے ہیں امام حسن کے ان لوگوں کی نابودی اور یعنی تباہ ہونے اور ہلاکت کی 3 چیزیں ہیں، بس یہ 3 چیزیں، اور آپ سے التماس سے دعا۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کبر ہے، تکبر، پراؤڈ ہونا۔ یہ چیز امام فرماتے ہیں یہ انسان کو برباد کر دیتی۔ کیسے؟ کیونکہ تکبر جو ہے وہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا، اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر قرار پائی، رحمت سے خدا نے اسے دور کیا۔ اس لیے پہلی چیز ہے اگر کوئی تکبر کرے، پراؤڈ فیل کرے، او میں یہ میں وہ میں، تباہی ہے، بربادی ہے۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں جو ہے وہ حرص ہے، حریص ہونا، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، ہر چیز لے لوں، وہ بھی۔ اس حرص کو کنٹرول کرنا، میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، حرص جو ہے وہ انسان کی جان کا دشمن ہے جو اسے جنت سے دور کر دے گا۔ مولا کی حدیث ہے، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا۔ امام فرماتے ہیں حریص ہونا جنت سے انسان دور ہو جائے گا۔ انسان دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، اب انسان کھا رہا ہے مثال کے طور پر، اب وہ اچھا وہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، حریص، کھانا نہیں ہے، پیٹ ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ لقمہ اگر کنٹرول ہو جائے انسان کا، یہ کنٹرول ہو جائے نا، سب کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے لقمے کو کنٹرول کر لے، اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اور اپنی ڈیزائرز کو بھی انسان لقمے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ۔ تیسری چیز حسد ہے، حسد کرنا، جلنا، اندر جیلسی۔ یہ جو حسد ہے یہ برائی ہے، اور ایسی برائی ہے جس نے قابیل کو قاتل بنا دیا۔ حسد تھا نا، اللہ نے کیوں قربانی قبول کی اس کی، میری کیوں نہیں کی، اس کو یہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو ایسا کیوں ہے۔ 3 چیزیں، کبر، حرص، تکبر۔ امام حسن فرماتے ہیں ظالم، اللہ ہمیں ان تینوں برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے سیام کے صدقے میں پروردگار امت مسلمہ پر رحم فرما۔ پروردگار اس سانے سے جو امت مسلمہ پر گزرا ہے ہمیں اس پہ صبر کی اور باقی کاموں کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو خاص طور پر جو اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ آنے والے وقت میں ہمارے نئے رہبر، نئے لیڈر کو کہ جو بھی بہرحال ہوگا، ہمیں بہرحال ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان ایام میں ماہ مبارک رمضان ہے، آنے والی شبیں، پروردگار استغفار کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں یقیناً وہ ایک بڑے درجے پر گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے، اس لیے ہمیں اس بات کا افسوس ہے۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور ان کے جو گھر والے ہیں پیچھے، خاص طور پہ جوان جو پاکستان میں شہید ہو گئے، وہ 176 چھوٹی چھوٹی بچیاں، آسان نہیں ہے زن محترم، آسان نہیں ہے۔ پروردگار ان کے گھر والوں کو ہمت حوصلہ عطا فرما۔ پروردگار اسی طرح جو ہے وہ ہمارے سسٹم کو، نظام کو کامیابی عطا فرما۔ دشمن کو کیفر کردار تک پہنچا، رسوا پہنچا، ان کو رسوائی اور ذلت جو ہے وہ دشمن اسلام کو عطا فرما۔ امت مسلمہ کو ان حالات میں متحد ہو کر امام کے ظہور کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔